بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ماؤس مرکر نامی ان کا ایک بہت ہی تجربہ کار جاسوس تھا جو ان کے لیے بڑے بڑے کارنامے انجام دیا کرتا تھا۔ انہوں نے فوراً ہی فون پر اس سے رابطہ کیا، پھر کہا بلڈر وان کے بنگلے میں پہنچو، ہم میں سے کوئی ایک وہاں پہنچ رہا ہے۔ تمہیں تہہ خانے کے ریکارڈ روم میں جا کر وہاں رکھی ہوئی فائلوں، مائکرو فلموں، ویڈیو فلموں اور بے شمار اہم تصاویر کا حساب کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ ہماری ہر چیز وہاں موجود ہے یا نہیں۔ انہوں نے اب تک اس تہہ خانے میں جا کر ریکارڈ روم کی ہر چیز کو چیک کرنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ سبھی خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ وہاں تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکے گا۔ اب ان کا جاسوس ماؤس مرکر یہ بید کھولنے والا تھا کہ اس تہہ خانے میں بہت کچھ ہو چکا ہے۔ نیومی نے ایک ڈاکٹر سے بھاری قیمت کے عوض ایک ایسا انجیکشن لگوایا تھا جس کے نتیجے میں اس کی دماغی توانائی کسی حد تک بحال ہو گئی تھی۔ وہ پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کر کے سانس روکنے لگی تھی۔ میں نے وردان کو معمول اور تابعدار بنانے کے بعد نیومی کے نئے لب و لہجے کو سنا تھا، پھر اس کے ذریعے اس کے دماغ میں جانے کی کوششیں کی تو اس نے سانس روک لی تھی۔ ابھی میں نہیں جانتا تھا کہ وہ نیومی کرسٹل ہی ہے۔ اس تجسس میں مبتلا تھا کہ یہ نئی ٹیلی پیتھی جاننے والی کون ہے اور کہاں سے آ گئی ہے۔ میں لسبن میں سونیا کے معاملات میں مصروف تھا، یہ سوچ کر فی الحال نیومی کو نظر انداز کیا تھا کہ آئندہ وردان کے ذریعے اس نئی ٹیلی پیتھی جاننے والی تک پہنچنے کی کوششیں کروں گا۔ اب ذرا فرصت ملی تھی۔ سونیا اپنے بیڈ روم میں گہری نیند سو گئی تھی۔ الپا، الا بی بی، کرونا اور کبریا باری باری اس کے دماغ میں جا کر اس کی خیریت معلوم کرنے والے تھے، اس لیے میں اس کی طرف سے مطمئن ہو گیا تھا۔ وردان کے پاس صلاح آیا تھا تاکہ اس نئی ٹیلی پیتھی جاننے والی کے بارے میں کچھ معلوم کر سکوں۔ ڈاکٹر نے نیومی سے کہا تھا کہ دماغی توانائی حاصل کرنے والا انجیکشن زود اثر ضرور ہے لیکن رد عمل کے طور پر نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، لہذا بہت ضروری ہو تو 12 گھنٹے کے بعد دوبارہ انجیکشن لینا چاہیے، ورنہ اس سے بھی زیادہ وقفہ رکھا جائے اور 24 گھنٹے کے بعد وہ انجیکشن لیا جائے۔ نیومی کو اس حد تک توانائی حاصل کر کے اطمینان حاصل ہو گیا تھا کہ کوئی دوسرا ٹیلی پیتھی جاننے والا اس کے دماغ میں نہیں پہنچ سکے گا، اس لیے اس نے 20 گھنٹے تک انتظار کیا اور اس دوران یہی سوچتی رہی کہ آپ قدرتی طور پر اسے مزید دماغی توانائی حاصل ہو جائے گی۔ اسے اپنی زندگی سے بہت پیار تھا، وہ نہیں چاہتی تھی کہ دوسرا انجیکشن رد عمل کے طور پر اسے نقصان پہنچائے۔ یہ صبر اس کے کام آیا۔ اس نے 20 گھنٹے بعد سوچا کہ پہلے خیال خوانی کے سلسلے میں اپنی دماغی توانائی کو آزمانا چاہیے۔ اس نے بڑی خود اعتمادی سے پرواز کی تو سوچ کی لہریں اس کی منزل مقصود تک پہنچ گئیں۔ وہ خود کو وردان کے اندر پاتے ہی خوشی سے کھل گئی۔ میں نے ترمیمی عمل کے ذریعے وردان کو اپنا تابعدار بنایا تھا اور اس کے دماغ کو لاک کر دیا تھا، کوئی دوسری سوچ کی لہر اس کے اندر نہیں آ سکتی تھی۔ اس وقت نیومی اس لیے آ گئی کہ میں وردان کے اندر موجود تھا، وہ نیومی کی سوچ کی لہروں کو محسوس نہ کر سکا۔ وہ خوشی کے مارے کہکہا لگانے لگی۔ وردان کے ساتھ ساتھ میں بھی چونک گیا۔ میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ اچانک اس طرح اس کے اندر پہنچ سکے گی۔ وہ بڑے ہی فاتحانہ انداز میں بولی، ہائے وردان، دیکھو میں تم سے پہلے دماغی توانائی حاصل کر چکی ہوں، اب تمہارا کیا بنے گا؟ کیا مجھے دماغ سے نکال سکو گے؟ میں خاموش رہا۔ وردان نے میری مرضی کے مطابق کہا، ہے بھگوان، اب میں کیا کروں؟ یہ تو میرے اندر پہنچ گئی ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، تم کچھ نہ کر سکو گے، نہ ہی تمہارا بھگوان کچھ کر سکے گا، ہوگا وہی جو میں چاہتی ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ تم میرے غلام بن جاؤ ہمیشہ کے لیے۔ وہ پریشان ہو کر بولا، نہیں، تم ایسا نہیں کرو گی، دیکھو مجھے توانائی حاصل کرنے دو، ہم دونوں دوست بن کے رہیں گے۔ دوست سے زیادہ غلام قابل اعتماد ہوتا ہے۔ وردان نے میری مرضی کے مطابق پوچھا، آخر کچھ بتاؤ تو صحیح، تم کون ہو؟ ہاں، آئندہ مجھے مخاطب کرنے کے لیے ضروری ہے، میرا نام ارونا دیسائی ہے۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، جب ایتھنز کے ایئرپورٹ پر ہماری پہلی ملاقات ہوئی تھی تم نے کوئی اور نام بتایا تھا۔ اس وقت میں تم سے خود کو چھپا رہی تھی، اپنے بارے میں سچ بولنا نہیں چاہتی تھی۔ اب تو تم میرے غلام بننے والے ہو، اس لیے پیدائشی نام بتا رہی ہوں۔ یہ میں سمجھ گیا ہوں، تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا رہوں گا، گڑ گڑاتا رہوں گا، تب بھی تم مجھے اپنا غلام بنانے سے باز نہیں آؤ گی۔ جب ایسا کرنا ہی ہے تو کم از کم مجھے اپنے بارے میں سچ سچ بتا دو، تم کون ہو، کہاں کی رہنے والی ہو، اور تم نے ٹیلی پیتھی کیسے سیکھی، کہاں سے سیکھی؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا، جب میں تم پر عمل کروں گی، تمہیں اپنا تابعدار بنا لوں گی تو یہ سارے سوالات کرنا بھول جاؤ گے، صرف میری تابعداری کرتے رہو گے۔ بے شک مجھے غلام بناؤ، مگر ایک بات مان لو، تھوڑی دیر کے لیے مجھے تنہا چھوڑ دو۔ میں اپنے بھگوان کی تصویر کے سامنے بیٹھ کر پوجا کرنا چاہتا ہوں۔ میں تم سے صرف تمہاری آزادی چھین رہی ہوں، تمہارا دھرم نہیں چھینوں گی۔ میرا غلام بننے کے بعد بھی تم بھگوان کی پوجا کر سکو گے۔ وہ میری مرضی کے مطابق جواباً کچھ کہنا چاہتا تھا۔ اس نے ڈانٹ کر کہا، بس زیادہ نہ بولو، اپنی جگہ سے اٹھو اور بستر پر جا کر لیٹ جاؤ۔ میں نے اسے اٹھنے پر مجبور کیا۔ وہ جبراً ایسے اٹھ رہا تھا جیسے ابھی سے اس کی گرفت میں آ گیا ہو۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کے اندر کوئی دوسرا خیال خوانی کرنے والا موجود ہوگا۔ وہ ایک دور دراز علاقے میں کسی دوسرے خیال خوانی کرنے والے کی توقع نہیں کر سکتی تھی۔ وردان نے میری مرضی کے مطابق اس کے حکم کی تعمیل کی اور بستر پر جا کر چاروں شانے چت لیٹ گیا۔
وہ کہہ رہی تھی میں ایک ذرا وقت ضائع نہیں کروں گی، تم کسی بھی وقت کسی بھی لمحے دماغی توانائی حاصل کر سکتے ہو، لہٰذا میں تمہارے دماغ کو تھپک رہی ہوں، چلو سو جاؤ۔ وہ خیال خوانی کے ذریعے اسے تھپکنے لگی۔ اس نے آہستہ آہستہ آنکھیں بند کی، پھر گہری نیند میں ڈوبتا چلا گیا۔ وہ اس پر عمل کرنے لگی۔ میں چپ چاپ تماشا دیکھنے لگا۔ پہلے تو وہ طرح طرح کے سوالات کرتے ہوئے اس کی تمام ہسٹری معلوم کرنے لگی کہ اس نے کس طرح ٹیلی پیتھی کا علم حاصل کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ ایک بہت بڑے گرو دیو پربھو دیال شنکر کا چیلا بن کر برسوں اس کی خدمت کرتا رہا اور اسی کے زیر سایہ رہ کر اس نے ٹیلی پیتھی سیکھی تھی۔ پھر اس نے بتایا کہ انڈیا میں رہ کر وہاں کے چند حکمرانوں کے دماغوں پر قبضہ جما چکا تھا، انہیں اپنا تابع دار بنا کر شمالی ہندوستان کی پولیس اور انٹیلیجنس والوں کو اپنے اشاروں پر چلایا کرتا تھا۔ وہ میری مرضی کے مطابق اپنے بارے میں بولتا جا رہا تھا اور وہ سنتی جا رہی تھی۔ پھر اس نے حکم دیا کہ وہ آئندہ اس کا محکوم اور تابع دار بن کر رہا کرے گا۔ وہ جو کہہ رہی تھی وہ اسے تسلیم کر رہا تھا اور یہ یقین دلا رہا تھا کہ اس کا معمول اور تابع دار بن چکا ہے۔ آخر میں اس نے اپنی آواز اور مخصوص لب و لہجے کے ذریعے اس کے دماغ کو لاک کیا، پھر اسے 4 گھنٹوں تک تنویمی نیند سونے کے لیے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد اس کے دماغ میں خاموشی چھا گئی۔ وہ جا چکی تھی، میں بھی اس کے دماغ سے نکل آیا۔ پھر ہر 15-20 منٹ کے بعد اس کے اندر جھانکنے لگا۔ نیومی اپنے عمل کی کامیابی کا یقین کرنے کے لیے اس کے دماغ میں آ سکتی تھی۔ اس نے 4 گھنٹے تک اسے تنویمی نیند سونے کا حکم دیا تھا۔ میں 2 گھنٹے کے بعد اس پر اپنا تنویمی عمل کرنے لگا۔ اسے کہنے لگا، ارونا دیسائی نے تم پر جو عمل کیا ہے اس کے مطابق تم اس کی آواز اور لب و لہجے کے اسیر رہو گے۔ جب بھی وہ تمہارے اندر آئے گی تو اس کی سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کرو گے۔ یہی تاثر دو گی کہ تمہارا دماغ لاک ہے، تم صرف اس کی سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کرتے ہو۔ پھر میں نے یہ بات اس کے ذہن میں نقش کی کہ میری آواز، میرا مخصوص لب و لہجہ بھی اس کے دماغ کے چور خانے میں محفوظ رہے گا۔ میں جب بھی اس لب و لہجے کے ساتھ اس کے اندر آؤں گا تو وہ مجھے محسوس نہیں کرے گا اور ایسے وقت میرے ہر حکم کی تعمیل کرتا رہے گا۔ میں نے ایسے طریقے سے تنویمی عمل کیا کہ وہ بنیادی طور پر تو میرا ہی محکوم اور تابع دار بن کر رہے، مگر بظاہر ارونا دیسائی کی بھی تابع داری کرتے ہوئے اسے اس خوش فہمی میں مبتلا رکھے کہ وہ اس کا بھی تابع دار بن چکا ہے۔ میں نے اپنا عمل مکمل کرنے کے بعد اسے 2 گھنٹے کے لیے تنویمی نیند سلا دیا۔ نیومی بہت خوش تھی۔ وردان جیسے ٹیلی پیتھی جاننے والے کو اپنا معمول اور تابع دار بنا چکی تھی۔ اسے یہ شبہ نہیں تھا کہ کوئی دوسرا ٹیلی پیتھی جاننے والا وردان کے دماغ میں آئے گا۔ پھر بھی اس نے تنویمی عمل کرنے کے بعد احتیاطاً آدھے گھنٹے کے بعد 2 بار اس کے اندر جا کر خاموش رہ کر کسی طرح کی آواز سننے کی کوشش کی تھی۔ پھر مطمئن ہو گئی تھی کہ اس کے دماغ میں کوئی نہیں ہے، آئندہ اس کے سوا کوئی اس کے دماغ میں نہیں آ سکے گا۔ اس نے ہمیشہ سونیا بن کر میری زندگی میں رہنے کے لیے بہت بڑی چال چلی تھی۔ مجھے یقین دلایا تھا کہ نیومی کرسٹل مر چکی ہے، آئندہ وہ سونیا کو تلاش کر کے اسے ہلاک کر کے میری زندگی میں آتی تو میں کبھی شبہ نہ کرتا کہ نیومی روح بدل کر سونیا کی طرح زہریلی اور ابنارمل بن کر میرے پاس آ گئی ہے۔ میں بڑی آسانی سے دھوکہ کھاتا رہتا۔ اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے سونیا کی ہلاکت ضروری تھی۔ مجھے تلاش کرتی رہی تھی، پھر اسے معلوم ہوا کہ پرتگال کے ایک شہر لزبن میں سونیا اسے مل سکتی ہے۔ وہ اسے ڈھونڈنے کے لیے لزبن آئی تھی، لیکن جمیلہ نے ایک ایسا زبردست حملہ کیا تھا کہ اسے بھاگ کر اسپین کے شہر میڈرڈ آنا پڑا تھا۔ اب سونیا کے ساتھ ساتھ جمیلہ بھی اس کے لیے اہم ہو گئی تھی۔ وہ اس کے بارے میں سوچتی رہی تھی، آخر وہ شیطانی قوت رکھنے والی لڑکی ہے کون جس کے ایک ہی حملے سے اس کے چہرے کی ہڈیاں چٹک گئی تھیں۔ وہ اس کے متعلق معلومات حاصل کرنا چاہتی تھی۔ اسے اس بات کا غصہ تھا کہ اس لڑکی نے اس کا چہرہ بگاڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ اس سے انتقام لینا چاہتی تھی۔ یہ بھی سوچ رہی تھی کہ کسی طرح اس کے دماغ میں جگہ مل جائے تو وہ اسے اپنی تابع دار بنا لے گی۔ ایسی غیر معمولی قوت رکھنے والی لڑکی آئندہ اس کے بہت کام آ سکتی تھی۔ اس کے 2 ٹارگٹ تھے، ایک سونیا، دوسری جمیلہ۔ وہ بھی فی الحال اس خطرناک لڑکی سے دور رہ کر اس کے متعلق معلومات حاصل کرنا چاہتی تھی، پھر اس بات کی بھی تصدیق کرنا چاہتی تھی کہ واقعی سونیا لزبن میں موجود ہے یا نہیں۔ نیومی نے لزبن میں ایک کار کرائے پر حاصل کی تھی جسے اسپین کے شہر سلیمانکا میں لا کر فروخت کر دیا تھا۔ اس کمپنی کے مالک کی آواز اور لب و لہجہ اسے یاد تھا۔ اس نے اس لب و لہجے کو ذہن میں لا کر خیال خوانی کی پرواز کی، پھر اس کے اندر پہنچ کر سوال پیدا کیا، کیا کوئی ایسی غیر معمولی قوت رکھنے والی لڑکی ہے جو اس شہر میں اچھی طرح جانی پہچانی جاتی ہے؟ اس کی سوچ نے جواب دیا، ہاں، ایک لڑکی کا چرچا ہوتا رہتا ہے، وہ راتوں کو تنہا آوارہ گھومتی رہتی ہے، اگر اسے کچھ چھیڑتا ہے تو وہ بڑی درندگی سے اسے زخمی کرتی ہے یا مار ڈالتی ہے۔ نیومی نے سوال پیدا کیا، ایسی خطرناک لڑکی قانون کی گرفت میں کیوں نہیں آتی؟ اس شخص کی سوچ نے کہا، یہاں 7 بلڈرز نامی ایک بہت بڑا کاروباری ادارہ ہے، اس کے مالکان اتنے اثر و رسوخ کے مالک ہیں کہ یہاں کے حکمران، پولیس اور انٹیلیجنس والے ان کے غلام بن کر رہتے ہیں، شاید اسی لیے کوئی پولیس والا اس لڑکی کے قریب نہیں جاتا۔ نیومی نے اس کے اندر سوال پیدا کیا، کیا وہ لڑکی پراسرار قوتوں کی حامل ہے؟ پتہ نہیں وہ کیا بلا ہے، اس کی حقیقت تو 7 بلڈرز والے ہی جانتے ہوں گے، ہو سکتا ہے یہاں کے پولیس والے بھی جانتے ہوں۔ اس نے وہاں کے ایک بڑے پولیس افسر کا فون نمبر معلوم کیا، پھر اپنے موبائل کے ذریعے رابطہ کرنے لگی۔
थोड़ी देर के बाद उसकी आवाज़ सुनाई दी, हेलो कौन। उसने आवाज़ सुनते ही ख्याल खोने की छलांग लगाई। फिर उसके दिमाग में पहुंचकर जमाला के बारे में तरह तरह के सवालात पैदा करने लगी। उसका जवाब सुनने लगी। वहां से भी मायूसी हुई। वो आला अफसर भी जमाला के बारे में सिर्फ इतना ही जानता था कि वो एक पुरस्कार लड़की है जो 7 बिल्डर्स के साये में रहकर कानून की गिरफ्त से बचती रहती है। न्योमी ने उससे मायूस होकर तमाम 7 बिल्डर्स के फ़ोन नंबर मालूम किए। फिर उनमें से एक बिल्डर से रब्ता किया। वो गहरी नींद में था। फोन अटेंड करते हुए बेजारी से बोला, हेलो कौन। न्योमी ने आवाज़ सुनते ही उसके दिमाग में भी छलांग लगाई, लेकिन उसने फौरन ही सांस रोक ली। चंद सेकंड के बाद ही गुस्से से फोन पर ही बोला, यू बिच, तुम हमारा खाती रही, हमारे साये में महफूज रहकर आराम से जिंदगी गुजारती रही, फिर अचानक ही धोखा देकर सुपर पावर की गोद में चली गई। अब मेरे पास क्यों आई हो। मुँह से कोरोना समझ रहा था। न्योमी ने कहा, मिस्टर बिल्डर, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैंने ना तो आपका कभी नमक खाया है और ना ही आपके ज़ेरे साया रह चुकी हूँ। मैं अरुणा देसाई हूँ। उसने पूछा, कौन अरुणा। मैं वही टेलीपैथी जानने वाली हूँ जिसे आपके साये में रहने वाली एक लड़की ने बुरी तरह जख्मी किया था। मैंने मालूम किया है उसका नाम जमाला है और वो पुरस्कार कुव्वतों की हामिल है। उसने कहा, ओ आई सी, तुम्हारे साथ कोई और टेलीपैथी जानने वाला भी था। हाँ, वो मेरे साथ है। अगर आप दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे तो हम 2 टेलीपैथी जानने वालों से फायदा उठा सकेंगे। वो एक गहरी सांस लेकर बोला, हम पहले ही अपने 3 टेलीपैथी जानने वालों से धोखा खा चुके हैं। अब किसी पर भरोसा नहीं करेंगे। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, सभी झूठे और दगाबाज नहीं होते। आप दोस्ती नहीं करेंगे तो हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम जमाला जैसी बला से दूर रहकर ख्यालखानी के जरिए पुर्तगाल के हुक्मरानों के और पुलिस और इंटेलिजेंस वालों के दिमागों पर कब्जा जमाते रहेंगे, तुम्हारे लिए मसाइल पैदा करते रहेंगे। वो थोड़ी देर तक सोचता रहा, फिर बोला, जब तुम दोनों हमारे लिए मसाइल पैदा कर सकते हो तो फिर दोस्ती का हाथ क्यों बढ़ा रहे हो। हमें पुर्तगाल के हुक्मरानों को और वहाँ की इंतजामिया को अपने ज़ेरे से लाने का शौक नहीं है। हमें लिस्बन में एक अहम काम सर अंजाम देना है। इसके बाद हम कभी पुर्तगाल का रुख नहीं करेंगे। हाँ, अगर तुमसे दोस्ती हुई तो यकीनन तुम्हारे काम आते रहेंगे। तुम दोनों लिस्बन में ऐसा कौन सा काम अंजाम देना चाहते हो जिसकी खातिर हमसे दोस्ती की जा रही है। ये हमारा राज है और ये राज ही रहेगा। तुम हमारे इस काम में ना ही मुदाखलत करोगे और ना ही कुछ मालूम करना चाहोगे। हम भी तुम्हारे किसी काम में मुदाखलत नहीं करेंगे, बल्कि दोस्ताना अंदाज में तुम्हारे काम आते रहेंगे। कल मैं बिल्डर्स की मीटिंग में तुम्हारा जिक्र करूंगा। हम तुम्हारी पेशकश के बारे में सोचेंगे कि तुमसे किन असूलों पर दोस्ती की जा सकती है। तुम कल शाम तक हमसे राब्ता करना। ऑल राइट, मैं कल किसी वक्त फोन पर राब्ता करूंगी। उसने फोन बंद कर दिया। टेलीफोनी और फोन के जरिए कुछ भागदौड़ के बाद वो 7 बिल्डर्स की तंजीम तक पहुंच सकी थी। एक बिल्डर से बात करके ही पता चल गया कि बाकी तमाम बिल्डर भी उसकी तरह योगा के माहिर हैं और वो ख्यालखानी के जरिए उनके अंदर जगह नहीं बना सकेगी। वो सोनिया और जमाला के बारे में मालूमात हासिल करना चाहती थी और इस सिलसिले में कोई खास कामयाबी हासिल नहीं हुई थी। सोनिया के बारे में तो कुछ भी मालूम ना हो सका। वो कोई मामूली हस्ती नहीं थी। उसका ख्याल था कि वो 7 बिल्डर्स के साये में मौजूद होगी, क्योंकि वो अपने माजी को भूल चुकी है और जहरीली भी हो चुकी है। इसलिए सोनिया की हैसियत से शायद 7 बिल्डर्स भी उसे नहीं जानते होंगे। फिल वक्त उसकी समझ में 2 ही बातें आ रही थी। एक तो ये कि किसी भी बिल्डर के दिमाग में जगह बनाने के बाद ही वो सोनिया तक पहुंच पाएगी, या फिर इस शहर में 2-4 होशियार बंदों को अपना मामूल और ताबेदार बनाना होगा। वो सब उसे ढूंढते फिरेंगे तो कहीं ना कहीं उसका सुराग मिल ही जाएगा। न्योमी की बेचैनी जमाला के लिए थी। वो एक खतरनाक लड़की की हैसियत से पूरे लिस्बन में जानी पहचानी थी। फिर भी न्योमी उसके बारे में कुछ खास मालूमात हासिल नहीं कर पाई थी। वो सोचने लगी, मैं इतना तो मालूम कर सकती हूँ कि वो लिस्बन में कहाँ रहती है। जहाँ भी रहती है वहाँ के किसी भी शख्स को अपना अलाकार बनाकर उसे करीब से देख सकती हूँ। उसके बारे में बहुत कुछ मालूम कर सकती हूँ। वो फिर वहाँ के उस पुलिस अफसर के पास पहुंची जिसके दिमाग में जगह बना चुकी थी। उसके ख्यालात पढ़ने से पता चला कि वो जिस बंगले में रहती है आज वहाँ आग लग गई है। न्योमी ने उसके जहन में ये सवाल पैदा किया, क्या किसी दुश्मन ने आग लगाई है। आला अफसर की सोच ने कहा, ये हमें मालूम ना हो सका। हम इंक्वायरी करना चाहते थे, लेकिन वो तमाम बिल्डर्स वहाँ आ गए थे। उन्होंने कहा कि हम यूं ही मामूली सी कार्रवाई करें और चुपचाप चले जाएं। कि जमाला और इनका अपना मामला है, इसे वो खुद ही निपट लेंगे। न्योमी ने सवाल पैदा किया, क्या उससे यही मालूम नहीं होता कि कोई खास बात है जो पुलिस वालों से भी छुपाई जा रही है। हाँ, ये तो साफ जाहिर है, लेकिन हम ज्यादा खोज नहीं लगाते हैं। हमें बड़ी बड़ी रकमें मिल जाती हैं, इसलिए हम चुप हो जाते हैं। न्योमी ने कहा, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में ऐसे होशियार और किसी की टो में रहने वाले जासूस तो यकीनन होंगे। बेशक ऐसा एक जासूस है जो जमाला की टो में लगा रहता है, पता नहीं क्या मालूमात हासिल करता है, किसी से कुछ कहता नहीं है। न्योमी ने उस अफसर को मजबूर किया कि वो फोन के जरिए उस जासूस से राब्ता करे। उसने रिसीवर उठाकर उसके नंबर पंच किए। फिर राब्ता होने पर कहा, हेलो जैकी नॉर्मन, मैं आईजी पुलिस बोल रहा हूँ। जैकी नॉर्मन ने कहा, हेलो ऑफिसर, मुझे कैसे याद किया।
وہ لڑکی جمالہ اس قدر پراسرار ہے کہ دن رات میرے دماغ میں کھٹکتی رہتی ہے۔ میں اپنے اوپر والوں سے مجبور ہوں، وہاں سے حکم ملا ہے کہ 7 بلڈرز کے تمام احکامات کی تعمیل کی جائے، اس لیے میں ان کی پناہ میں رہنے والی جمالہ کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا اور نہ ہی اس کی حقیقت جان سکتا ہوں۔ آخر وہ کیا بلا ہے؟ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ اس کے بارے میں کچھ معلومات ہو تو بتاؤ، تمہارا بڑا احسان ہوگا۔ میرے دماغ میں جمالہ نام کی ایک پھانس چبھی ہوئی ہے، وہ نکل جائے گی۔ اس نے کہا، آفیسر وہ بہت ہی پراسرار اور خطرناک بلا ہے، میں پچھلے کئی ہفتوں سے اس کی اسٹڈی کر رہا ہوں۔ وہ دوہری شخصیت کی مالک ہے، رات کو بہت ہی خطرناک ہو جاتی ہے، ایسی خطرناک اور ایسی طاقتور کہ بڑے بڑے پہلوانوں کی ہڈیاں پسلیاں توڑ دیتی ہے۔ افسر نے نیومی کی مرضی کے مطابق پوچھا، کیا وہ جادو جانتی ہے یا اس نے کہیں سے پراسرار علم حاصل کیا ہے؟ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ رات کو کس طرح بلا بن جاتی ہے، دن کے وقت سیدھی سادھی ایک کمزور سی لڑکی ہوتی ہے۔ اگر وہ جادو جانتی یا اس نے کہیں سے پراسرار علم سیکھا ہوتا تو دن کو بھی وہ ایسی ہی خطرناک ہوتی جیسی رات کو ہوتی ہے۔ جن لوگوں کو رات کے وقت اس سے نقصان پہنچتا ہے، کیا وہ دن کی روشنی میں اس کی کمزوری سے فائدہ نہیں اٹھاتے؟ کیا اس سے انتقام نہیں لے سکتے؟ وہ 7 بلڈرز کی پناہ میں رہتی ہے، اس کے آس پاس خفیہ جاسوس اور مسلح باڈی گارڈز رہتے ہیں۔ کوئی اس کے قریب جاتا ہے، اسے نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو وہ اسے موت کے گھاٹ اتار دیتی ہے۔ جیکی نارمن نے ایک ذرا توقف کے بعد کہا، یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ دن کے وقت جمائلہ 7 بلڈرز کے سہارے کی محتاج ہوتی ہے، رات کو 7 بلڈرز اس کی پراسرار قوتوں سے اور غیر معمولی صلاحیتوں سے کام لیتے رہتے ہیں۔ آج ہم نے 7 بلڈرز کی ایک فون کال ٹریس کی ہے۔ افسر نے پوچھا، وہ فون کال کیا تھی؟ انہوں نے قاہرہ میں اپنے ایک ایجنٹ کو فون پر کہا ہے کہ وہ فوراً ابو الہول کا بت خریدے اور کسی بھی پہلی فلائٹ سے یہاں بھیج دے۔ جمائلہ کو نارمل رکھنے کے لیے اس بت کا یہاں ہونا بہت ضروری ہے۔ جیکی نارمن کی اس بات نے نیومی کو چونکا دیا۔ یہ نئی بات معلوم ہوئی تھی کہ جمائلہ مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ بت پرست بھی ہے۔ 7 بلڈرز کی فون کال سے یہی تاثر مل رہا تھا کہ جمائلہ کو نارمل رکھنے کے لیے ابو الہول کا بت ضروری ہے، یعنی وہ بت اس کے پاس ہوتا ہے تو وہ نارمل رہتی ہے، ورنہ 7 بلڈرز کے لیے بھی خطرہ بن جاتی ہے۔ اگر خطرہ نہیں بنتی تو کم از کم پریشانی کا سبب بن جاتی ہے۔ افسر نے نیومی کی مرضی کے مطابق پھر سوال کیا، اگر ابو الہول کے بت کے سامنے جمائلہ نارمل رہتی ہے تو وہ بت اب تک اس کے پاس کیوں نہیں تھا اور آج ہی فون کے ذریعے قاہرہ سے کیوں منگوایا جا رہا ہے؟ جیکی نے کہا، قاہرہ سے فون پر بات کرنے والے ایجنٹ نے بھی پوچھا تھا کہ یہ بت کیوں منگوایا جا رہا ہے، جبکہ جمائلہ اپنے ساتھ یہ بت یہاں سے لے گئی تھی۔ 7 بلڈرز نے اس ایجنٹ کو جواب دیا کہ جو بت جمائلہ کے پاس تھا اسے کسی نے توڑ ڈالا ہے، جس کی وجہ سے وہ جنون میں مبتلا ہو گئی ہے۔ اس نے اپنے بنگلے کو آگ لگا دی، اس دشمن کو تلاش کر کے موت کے گھاٹ اتارنا چاہتی ہے جس نے بت کو توڑا ہے۔ بلڈرز نے بڑی مشکل سے اس کے غصے کو ٹھنڈا کیا ہے۔ نیومی یہ سن رہی تھی اور پریشان ہو کر سوچ رہی تھی کہ وہ لڑکی کس قدر غصے والی ہے کہ اس نے اپنے ہی گھر کو آگ لگا دی اور 7 بلڈرز جیسی تنظیم کے طاقتور لوگ بھی اس سے خوفزدہ رہتے ہیں۔ یہ معلومات نیومی کو سمجھا رہی تھی کہ اس خطرناک لڑکی سے دور رہنے میں ہی اس کی عافیت ہے۔ وہ اس بلا کو اپنے قابو میں لانا چاہتی تھی، اپنی تابعدار بنا کر رکھنا چاہتی تھی۔ اس کے لیے سوچ رہی تھی کہ دور ہی دور سے اسے ٹریپ کرنا ہوگا۔ اس نے اس افسر کو اس حد تک اعلی کار بنانے کے بعد آزاد چھوڑ دیا اور خیال خوانی کے ذریعے جیکی نارمن کے اندر پہنچ گئی۔ اس کے ذہن میں یہ سوال پیدا کیا کہ جمائلہ اس وقت کہاں ہو سکتی ہے۔ اس کے سوچ نے کہا، پتہ نہیں وہ کہاں بھٹک رہی ہوگی، ویسے وہ اکثر کسی نائٹ کلب میں یا پھر کسی کیسینو میں ہوتی ہے، بڑی بڑی رقمیں داؤ پر لگا کر وہاں کھیلتی رہتی ہے۔ نیومی نے اس کے دماغ میں سوال پیدا کیا، کیا وہ لزبن میں بالکل تنہا رہتی ہے یا فیملی لائف گزارتی ہے؟ جیکی کی سوچ نے کہا، جب وہ لزبن میں آئی تو اس کے ماں باپ اس کے ساتھ تھے، وہ اس بنگلے میں ان کے ساتھ ہی رہتی تھی جسے آج اس نے آگ لگائی ہے۔ اب اس کے ماں باپ کہاں رہتے ہیں؟ کوئی 3 ہفتے پہلے اس کے ماں باپ سوئٹزرلینڈ جا چکے ہیں۔ آج کل وہ ایک ایسی عورت کے ساتھ رہتی ہے جو بہت ہی صحت مند اور بہت ہی اسمارٹ ہے۔ اس کا بنگلہ جو جل چکا ہے اس کے سامنے والے بنگلے میں رہتی ہے۔ جمائلہ اور 7 بلڈرز سبھی اس عورت کو میڈم کہہ کر مخاطب کرتے ہیں۔ نیومی نے سوال پیدا کیا، اس میڈم کا کوئی نام بھی ہوگا؟ جیکی کی سوچ نے کہا، میں نے کبھی اس کا نام نہیں سنا۔ جمائلہ تو اسے ماما کہتی ہے اور تمام بلڈرز اسے میڈم کہہ کر مخاطب کرتے ہیں۔ وہ واقعی سونیا کا نام نہیں جانتا تھا۔ 7 بلڈرز تنہائی میں میڈم سونیا کہتے تھے لیکن دوسروں کے سامنے صرف میڈم کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ اس نے سوال پیدا کیا، یہ میڈم کون ہے اور اچانک کہاں سے آئی ہے؟ پھر یہ کہ جمائلہ اس عورت کو ماما کیوں کہتی ہے؟ جیکی سلسلے میں کچھ نہیں جانتا تھا، اس لیے کوئی معقول جواب نہ دے سکا، لیکن یہ معلومات نیومی کے ذہن میں چبھ رہی تھی۔ ایک سوال یہ پیدا ہو رہا تھا کہ کسی میڈم کو جمائلہ ماما کیوں کہتی ہے۔ دوسرا سوال یہ پیدا ہو رہا تھا کہ اس عورت میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ بلڈرز جیسے طاقتور لوگ بھی اسے میڈم کہتے ہیں۔ نیومی کے ذہن میں اچانک یہ سوال بجلی کی طرح کوندا کہ میری میڈم کہلانے والی کہیں سونیا تو نہیں ہے۔
وہ ایک دم سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی، بے چینی سے ٹہلتے ہوئے سوچنے لگی کہ کسی کے اندر کوئی غیر معمولی بات ہوتی ہے، کچھ غیر معمولی صلاحیتیں ہوتی ہیں، تب بھی کسی تنظیم میں اسے میڈم یا باس کہہ کر مخاطب کیا جاتا ہے۔